TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ لوگ مایوس دکھائی دے رہے ہیں، تاہم میں ان کو امید دلانے کے لیے ہمہ وقت حاضر ہوں۔ ہمیں باہمی تعاون سے آگے بڑھتے ہوئے مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے کہا ہے کہ صوبے میں کووڈ-19 کے حالیہ بڑھنے والے مثبت کیسز کی رپورٹ جمعرات کو حکومتی سطح پر پیش کی جائے گی۔ اونٹیریو میں ایک ہفتے کے دوران اوسطاً نئے کیسز بلند سطح پر ریکارڈ ہوئے ہیں۔ ڈگ فورڈ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر ایڈلسٹن براؤن ایک رپورٹ پیش کریں گے۔ رپورٹ میں دیکھا جا سکے گا کہ وائرس کا پھیلاؤ نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ اونٹیریو میں 834 نئے کیسز کی تشخیص ہوئی ہے۔ اونٹیریو کی لیبز میں روزانہ کی بنیاد پر 30,000 سے زائد ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، جبکہ 45,000 ٹیسٹوں کی صلاحیت موجود ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ٹورنٹو میں 299، پیل ریجن میں 186، یارک ریجن میں 121 اور اوٹاوا میں 76 کیسز رپورٹ کیے جا چکے ہیں۔ ڈگ فورڈ نے کرونا وبا کے حالیہ کیسز میں اضافے کے پیش نظر جم اور ریسٹورنٹس کو دوبارہ کھولنے اور عائد پابندیوں کو ہٹانے سے متعلق سوالات کا جواب دینے سے گریز کیا۔ اونٹیریو میں کرونا وبا سے مزید 5 ہلاکتیں ہوئیں، جس کے بعد اب تک ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 3,108 ہو گئی ہے۔ دوسری طرف ٹورنٹو میں 321 نئے کیسز منظر عام پر آئے ہیں۔ ڈاکٹر ایلن ڈی ولا کا کہنا ہے کہ شہر کے شمال مغرب کے 3 وارڈ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں ٹورنٹو پبلک ہیلتھ نے پوسٹر آویزاں بھی کیے ہیں اور معلوماتی مہمات بھی چلائی ہیں۔ کینیڈین وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 کے دوران معاشی بحالی میں ہنوز مالی استحکام ضروری ہے۔ متوقع مالی سال کے بجٹ سے قبل ہنگامی اخراجات کو خرچ کرنا ایک غلطی ہوگی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس وبائی صورتحال سے نمٹنے اور معاشی بحالی کے بعد ملک کی رہنمائی کے لیے ضروری آلات موجود ہیں۔ وزیر خزانہ نے کینیڈین معیشت کو برقرار رکھنے کے لیے مالی استحکام اور خسارے کے اخراجات کے استعمال پر زور دیا ہے۔ ٹورنٹو گلوبل فورم سے گفتگو کرتے ہوئے کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کاروباری افراد کے لیے ہنگامی امدادی پروگرام پر اخراجات جاری رکھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی، تاہم اس میں تیز تر اخراجات معاشی بحالی کی راہ میں حائل ہوں گے۔ فری لینڈ نے کہا کہ ہمیں اپنی پوری توانائی کے ساتھ کرونا وبا کا مقابلہ اور کاروبار کو مستحکم کرنے کے لیے ایک پل کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمیں کرونا وائرس کی وبا کے دوران کساد بازاری سے نکلنے کے لیے معنی خیز سرمایہ کاری مہیا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہماری معیشت پہلے سے بہتر ہوگی۔ ٹورنٹو گلوبل فورم میں عالمی معاشی امور پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے دنیا بھر کے سیاستدانوں، کاروباری شخصیات اور ماہرین تعلیم کو مدعو کیا گیا تھا۔ امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن کینیڈا کی خاموش حمایت کے حامل ہیں۔ کینیڈا جو بائیڈن سے گہرے مراسم کی وجہ سے خاموش طریقے سے جو بائیڈن کی صدارت کے ممکنہ چیلنج سے نپٹنے کے لیے تیار ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان شراکت دنیا کی سب سے مضبوط اور انتہائی اہم شراکت ہے۔ ہم ہر طرح سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے لوگ، ہماری معیشت اور ہمارے ماحول میں قدر مماثلت پائی جاتی ہے۔ جو بائیڈن کے کینیڈا سے ذاتی اور پیشہ ورانہ تعلقات بہت گہرے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ جو بائیڈن کی پہلی اہلیہ کا کنبہ کینیڈا سے تھا۔ 1972 میں ایک خوفناک ٹریفک حادثے میں ان کی جوان بیٹی جاں بحق ہو گئی تھی۔ وہ اکثر و بیشتر اپنی بیٹی کے ہمراہ کینیڈا آتے جاتے رہتے تھے، جبکہ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کے بڑے صاحبزادے ماؤنٹیز بننا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اتحادیوں سے زیادہ کنبے کی مانند ہیں۔ امریکیوں کی اکثریت اور کینیڈین کی اکثریت بھی اسی طرح محسوس کرتی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 1,02,814 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 6,189 تک پہنچ چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 2,25,586 ہو گئی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 10,032 ہو گئی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 1,02,814 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 6,189
889 تک پہنچ چکی ہے۔ کیوبیک کے پریمیئر کا کہنا تھا کہ صورتحال تشویشناک ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافے کے بعد کیوبیک کے پریمیئر نے عوام کو ایک محتاط انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسکولوں اور کاروبار کو بند کرنے سے بچنے کے لیے سماجی اجتماعات کو زیادہ سے زیادہ محدود کیا جانا چاہیے۔ انٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 72,885 تک جا پہنچی ہے۔ صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 3,108 ہے۔ البرٹا میں 26,565 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 313 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 13,875 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 261 ہے۔ امریکہ کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 2,33,137 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 91,21,800 ہو چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس کی موذی وبا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خونخوار پنجے گاڑ رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 4,47,462 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 11,79,519 ہو گئیں۔ امریکہ کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 2,33,137 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 91,21,800 ہو چکی ہے۔ اب تک 38 کروڑ سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے جہاں کرونا سے 1,20,583 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 80,41,051 ہو گئی۔ کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر چلا گیا ہے جہاں یہ وائرس 1,58,468 زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 54,69,755 تک جا پہنچی ہے۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 26,935 ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 15,63,974 ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش میں کرونا وائرس نے 5,861 افراد کی زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے جبکہ یہاں 4,03,079 کرونا کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 5,348 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,46,047 تک جا پہنچی ہے۔ ایریزونا میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلی کے دوران ممنوعہ فضائی حدود میں ایک جہاز گھس آیا۔ ترجمان کے مطابق فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے چھوٹے طیارے کو نوراڈ کے طیارے نے بغیر کسی مزاحمت کے ممنوعہ علاقے سے باہر نکال دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی شہر ایریزونا میں صدر ٹرمپ اپنی صدارتی مہم کی ریلی کے سلسلے میں موجود تھے کہ اس دوران علاقے کی ممنوعہ قرار دی گئی فضائی حدود میں ایک چھوٹا ایئر کرافٹ داخل ہو گیا جسے فوری طور پر جنگی طیارے نے گھیر لیا۔ اس حوالے سے نارتھ امریکن ایرو اسپیس ڈیفنس کمانڈ کے ترجمان نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، بدھ کے روز ایریزونا میں صدر ٹرمپ کی ریلی کے دوران ایک چھوٹا جہاز فضائی حدود میں داخل ہوا جسے روکنے کے لیے F-16 طیارہ فوری طور پر بھیجا گیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ F-16 طیارے کی مزاحمت کے دوران فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے چھوٹے طیارے نے کوئی رد عمل نہیں دیا، تاہم اسپیس سینٹر کی جانب سے بھیجے گئے جہاز کے سگنل فلیئر کے بعد جہاز سے ریڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے رابطہ ہوا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے چھوٹے طیارے کو نوراڈ کے طیارے نے بغیر کسی مزاحمت کے ممنوع علاقے سے باہر نکال دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ریلی کے دوران جہاز کی گھن گرج پر صدر ٹرمپ متوجہ ہوئے اور کہا کہ انہیں یہ آواز بہت پسند ہے۔ امریکی شہر فلاڈیلفیا میں سیاہ فام شخص کے قتل کے بعد پرتشدد مظاہروں کی روک تھام کے لیے رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا جو رات 9 بجے سے صبح 6 بجے تک نافذ العمل رہے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فلاڈیلفیا میں 2 روز سے پرتشدد مظاہرے جاری تھے۔ سیاہ فام والٹر ویلز کو پیر کے روز 2 پولیس اہلکاروں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلاڈیلفیا میں پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام شخص کی موت کے بعد کی جانے والی لوٹ مار کی مذمت کی ہے اور ریاست کے گورنر پر زور دیا کہ وہ نیشنل گارڈ کی خدمات حاصل کریں۔ دوسری جانب امریکہ کے ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ پولیس فائرنگ جیسے واقعات سے نمٹنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پرتشدد مظاہروں کا کوئی جواز نہیں اور لوٹ مار کرنے سے سیاہ فام شخص کے اہل خانہ کا درد کم نہیں ہوگا۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ کورونا وبا کو سنجیدگی سے لیں اور صدر ٹرمپ کو مزید 4 برس تک وائٹ ہاؤس میں آنے سے روکنے کے لیے
ووٹ ڈالیں۔ یاد رہے کہ جو بائیڈن نے الیکشن سے 6 روز پہلے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے۔ امریکی ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے ولمنگٹن میں ووٹ ڈالا، جبکہ صدر ٹرمپ نے اپنا ووٹ ہفتے کو فلوریڈا میں کاسٹ کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی انتخاب سے قبل ایک اور انتہائی اہم قدم اٹھاتے ہوئے اسرائیل کے لیے 70 کی دہائی سے معطل فنڈنگ بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی نے مقبوضہ مغربی کنارے اور گولان کی پہاڑیوں میں اسرائیلی تحقیق کے لیے فنڈز بحال کرنے کا اعلان کیا ہے، جس پر 1970 کی دہائی سے پابندی عائد تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اسے انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ خیال رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تاریخ کا مضبوط ترین اتحادی قرار دے چکے ہیں، اور ٹرمپ گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی خود مختاری کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ وہ مغربی کنارے پر اسرائیلی تعمیرات کی بھی مخالفت نہیں کرتے۔ 1970 کی دہائی میں امریکہ نے اسرائیلی سائنٹیفک فاؤنڈیشنز کی فنڈنگ کے لیے 3 معاہدے کیے تھے، تاہم 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد اسرائیل نے کچھ علاقوں پر قبضہ کیا تو امریکہ نے یہ شرط عائد کر دی کہ فنڈنگ کے پیسے مقبوضہ علاقوں میں ریسرچ کے لیے استعمال نہیں ہو سکیں گے۔ ان علاقوں میں گولان ہائٹس اور مقبوضہ مغربی کنارہ بھی شامل ہے۔ امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں تصدیق کی گئی ہے کہ اب امریکہ نے فنڈنگ کے استعمال کی تمام شرطیں ختم کر دی ہیں۔ اس حوالے سے باقاعدہ تقریب مقبوضہ مغربی کنارے میں واقع ایک یونیورسٹی میں ہوئی، جس میں امریکی سفیر اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو بھی شریک تھے۔ نیتن یاہو نے اس موقع پر ماضی میں تمام اقدامات کو ناکام قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ فرانسیسی صدر کے گستاخانہ بیانات کے خلاف مسلم دنیا میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ تہران میں فرانسیسی سفارت خانے کے باہر سینکڑوں افراد نے دھرنا دیا، جبکہ ڈھاکہ میں ہزاروں افراد نے بڑا مظاہرہ کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ گستاخانہ خاکوں اور فرانسیسی صدر میکرون کی ڈھٹائی کے خلاف مسلمانوں کا شدید رد عمل جاری ہے۔ تہران میں فرانسیسی سفارت خانے کے باہر سینکڑوں ایرانیوں نے دھرنا دیا۔ مظاہرین نے فرانسیسی صدر کا پوسٹر جلایا۔ احتجاج میں شریک افراد نے فرینچ مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ خواتین نے بھی سفارت خانے کے سامنے دھرنے میں شرکت کی۔ بنگلہ دیش میں بھی بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ ڈھاکہ کی جامع مسجد سے نکالی گئی ریلی میں شریک افراد نے فرانسیسی سفارت خانے کی طرف مارچ کیا۔ دینی جماعت کے کارکنوں نے فرانسیسی صدر کا پتلا جلایا۔ مظاہرین نے فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا بھی مطالبہ کیا۔ ادھر ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ آزادی اظہار مذہبی مقدسات کی گستاخی سے تعلق نہیں رکھتی، ہم اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یورپ نے اب ہماری قدروں کو براہ راست نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، وہ اسلام کے خلاف اپنی نفرت کو چھپانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے ملک بھر میں کرونا وائرس کی وبا کی دوسری لہر میں شدت آنے کے بعد قومی سطح پر دوسرا لاک ڈاؤن لاگو کر دیا ہے، جس کا اطلاق کم از کم نومبر کے آخر تک ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث فرانس میں ایک مرتبہ پھر لاک ڈاؤن کے نفاذ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ اعلان فرانس کے صدر میکرون نے کیا ہے۔ صدر میکرون نے اعلان کیا ہے کہ جمعے کے روز سے شروع ہونے والے اس لاک ڈاؤن میں لوگوں کو صرف ضروری کاموں اور طبی وجوہات کی بنا پر گھر سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ غیر ضروری کاروبار جیسے کہ ریسٹورانٹ اور شراب خانے بند رہیں گے، تاہم اسکولوں اور فیکٹریوں کو کھلے رہنے کی اجازت ہوگی۔ اعلان کردہ لاک ڈاؤن کا بنیادی مقصد تیزی سے پھیلتے ہوئے کرونا وائرس پر قابو پانا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق فرانس کے صدر نے ملک گیر لاک ڈاؤن کے نفاذ کا اعلان ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے۔ صدر میکرون کا کہنا تھا کہ ملک میں دوسری لہر سے مسائل بڑھنے کا خدشہ ہے اور یہ لہر پہلی لہر سے زیادہ تباہ کن ہوگی۔ فرانس کے صدر کی جانب سے یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے فرانس میں 523 اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔